الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، ذی وقار مہمان خصوصی، معزز اراکین جمعیت علماء ہند ارریہ، حضرات علماء کرام و دانشوران قوم و ملت و سماجی سیاسی کارکنان و مکرم سامعین کرام، جمعیت علماء ہند ارریہ کا اجلاس عام مجلس استقبالیہ کے نمائندہ کی حیثیت سے، جو کہ ہاٹ کے کسان کالج میدان میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے مسرت و خوشی ہو رہی ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا کہ آپ نے اس اجلاس عام کو کامیاب بنانے میں اپنا قیمتی وقت عطا کیا، اللہ اسے قبولیت سے نوازے، آمین۔ حضرات سامعین، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی ایک ایسی نمائندہ تنظیم ہے جو اسلاف و اکابر کی پاکیزہ افکار و روایات کی امین اور بیش بہار قربانیوں کا ثمر بن کر آج تناور درخت کی شکل میں لہلہا رہی ہے، اور اس کے سایہ میں ملت کا ہر فرد راحت کی سانس لے کر قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے۔ حضرات، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت جمعیت علماء ہند میں شریک ہیں، اور اس کے رہنما شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جنگ عظیم کے بعد 1919 میں جبکہ ہندوستان کی تمام حریت پسند جماعتیں اور پرتشدد انقلاب کے تیر و کمان کو توڑ کر صرف مقاومت بالصبر یا عدم تشدد کے اصول ہی کو آخری چارہ تسلیم کر چکی تھی، اور یہ طے کر چکی تھی کہ باہمی اشتراک و تعاون کے بغیر تشدد کے اصول پر کامیابی نہیں مل سکتی۔ علماء ملت کی اسی دور اندیش جماعت نے مقاومت بالصبر اور مشترک جد و جہد کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری سمجھا جس کا نسب العین شرعیات کا تحفظ اور جو مشترک جماعت کے لاہ عمل اور تجاویز پر مذہبی روشنی میں غور و خوض کر کے مذہبی اصول اور احکام کے بموجب مسلمانوں کی رہنمائی کرتی رہی۔ یہ جماعت جمعیت علماء ہند ہے۔ شہر ارریہ کے بلاغ جو کہ ہاٹ کسان کالج میدان، جہاں اس وقت آپ فروکش ہیں، اول روز سے جمعیت علماء ہند ضلع ارریہ کا ذیلی مرکز ہے، اور اس کے کارناموں سے ہم سبھی بخوبی واقف ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ضابطہ اور نظام کے مطابق نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے۔ جمعیت علماء ضلع ارریہ کے پہلے صدور جیسے مولانا محمد مبین رحمۃ اللہ علیہ ڈوڑیا اور مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پی ٹی ڈومریا، اور الحاج ماسٹر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈوڑیا، اور جناب الحاج سید شمیم انور صاحب صدر جامع مسجد ارریہ، اور جناب ماسٹر مسعود صاحب سابق پرنسپل آزاد اکیڈمی ارریہ ذیلی جمعیت علماء کی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اور اب موجودہ وقت میں احقر الورا محمد نسیم الدین قاسمی اور ان کے جملہ رفقا پورے دل جمعی اور لگن کے ساتھ جمعیت علماء ضلع ارریہ کے پلیٹ فارم سے نہ صرف یہ کہ سیما انچل میں بلکہ جمعیت علماء ہند کی رہنمائی میں پورے بہار کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور انہی بزرگوں نے جمعیت علماء ہند ارریہ کے اس اجلاس کی میزبانی اور مجلس استقبالیہ کی صدارت کا شرف مجھ کو بخشا ہے، جس کے لیے میں جمعیت علماء ارریہ کے تمام کارکنان کا ممنون مشکور ہوں۔ ہم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ شہر ارریہ بالخصوص جو کہ ہاٹ کا علاقہ مسلم آبادی کے لحاظ سے مسلم اکثریتی علاقہ ہے، لیکن تعلیمی مناسبت فیصد میں انتہائی برا حال ہے،
اور جہاں تک مہنگائی اور بے روزگاری کا تعلق ہے تو اس سے ہم لوگ بے حد متاثر ہیں کہ آئے دن کس طرح بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے ذبح و حالی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا کوئی مناسب لاہ عمل تیار نہیں ہے کہ جس سے ہماری تعلیمی پسماندگی اور بے روزگاری پر کڑی لگام لگایا جا سکے، اور اسی تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے جہالت عام ہو رہی ہے۔ خواندہ اور ناخواندہ دونوں اس مراحل سے دوچار ہیں۔ اسی جہالت کا دین ہے کہ ہم آپسی بھائی چارگی، اتحاد، اتفاق، میل ملاپ، ازدواجی زندگی اور ہم برادران وطن کی بھائی چارگی سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ نکاح اور طلاق کی حقیقت سے ناواقف ہو کر بات جہیز اور طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو جمعیت علماء ہند کے اس پلیٹ فارم سے باہم آپسی بھائی چارگی، اتحاد و اتفاق، حسن معاشرت، بلند اخلاق کو اعلیٰ پیمانے پر وسیع کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چونکہ مہمان کی بات اصل میں سننا ہے، اسی لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء ضلع ارریہ کی کارکردگی: اگست 2008 کے اندر کوسی پشتہ باندھ ٹوٹنے کے موقع پر آزاد اکیڈمی اسکول میں 1.5 ماہ تک 1500 افراد پر مشتمل کیمپ کا نظم کیا گیا، جس کے لیے 2 وقت کھانے کا نظم کیا گیا تھا۔ اسی طرح بموقع سیلاب تقریباً 50 گاؤں میں راحتی اشیاء تقسیم کی گئی۔ اسی طریقے سے موسم سرما میں غریب بے سہارا لوگوں کے درمیان 400 کمبل تقسیم کیا گیا۔ مفلس و نادار غریب غیر شادی شدہ بچوں کی شادی میں امداد کی گئی۔ سیلاب زدہ علاقے میں مساجد کی تعمیر کی گئی۔ 2010 میں بھیانک طوفان آنے کی وجہ سے سینکڑوں گھر تباہ برباد ہو گیا، جس میں جمعیت علماء ارریہ کے توسط سے 304 ٹین کے مکانات کی تعمیر کرائی گئی۔ اکتوبر 2014 میں کشمیر میں بھیانک سیلاب کی زد میں لاکھوں لوگوں کی جانی و مالی نقصانات ہوئے، جس میں جمعیت علماء ارریہ سے 1.5 لاکھ نقد روپے کے ذریعے امداد کی گئی۔ اپریل 2015 میں آئے بھیانک زلزلہ میں کاٹھمانڈو نیپال میں متاثرین مالی امداد اور متاثرین کے درمیان جمعیت علماء ضلع ارریہ کی طرف سے خوردنی اشیاء کی تقسیم عمل میں آئی۔ اگست 2017 میں ارریہ میں چھوٹی قیامت بن کر بھیانک سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں جانیں چلی گئی تھی اور کروڑوں اربوں روپیہ کا مالی نقصان ہوا۔ اس موقع پر جمعیت علماء ارریہ کے توسط سے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل۔ اس طرح ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا، اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔